تلاش کرو، اللہ کے رسول کا کوئی ایسا کام تلاش کرو. نماز بھی اللہ کا حکم تھا، روزہ کیا اللہ کا حکم تھا، حج اللہ کا، ساری شریعت اٹھائی ساری اللہ کا حکم تھا، اخلاقیات، حقوق العباد، ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، سب کچھ اللہ نے کہا تھا پہنچا، نبی نے پہنچا، اجر اللہ دے گا. وہ کون سا کام؟ فرماتے پورا دین اٹھا کر پڑھو. ایک ایسا کام ملتا ہے جو اللہ نے ذمہ نہیں لگایا، فقط اسی کا اجر ہو سکتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ یوم عید، پروردگار عالم نے فرمایا اس دن، کون سا دن؟ قیامت کا دن. یوم عید لا تنفع الشفاعہ، اس دن کوئی شفاعت نہیں کرے گا. میرے ساتھ کے نہیں حدیث، لا تنفع الشفاعہ، کوئی شفاعت نہیں کرے گا. یعنی جس نے جسے شافی سمجھ رکھا ہے وہ مطمئن نہ ہو، اس دن کسی نے نہیں کرنی. الا سوائے من اذن له الرحمن، وہ جسے اللہ اجازت دیتے، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور اس کی بات پہ اللہ راضی ہو جائے. پتہ چلا شفاعت کسی کی ڈیوٹی نہیں. قیامت کے دن گناہگار کہیں گے ہماری شفاعت کر دیں. جس نے کرنی ہے اسے پہلے اللہ سے اجازت لینی پڑے گی. اللہ جس کی بات سے راضی ہوگا اسے اجازت دے گا. حضرت سیدنا نے کمال کر دیا، انہوں نے فرمایا اللہ جانتا تھا میرا حبیب ہے رحمت للعالمین، یہ کہیں فری میں وعدہ نہ لینے. کہا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حبیب ان سے کہہ دے فری میں نہیں کروں گا، تم میرے آل محمد سے مودت کرتے چلے جاؤ، میں تمہاری شفاعت کرتا چلا جاؤں. یعنی یہ اجر ہے بنیادی طور پہ شفاعت پیغمبر. صبح قیامت شفاعت فقط اسی کو ملے گی جو مودت زہرا رکھے. صرف وہ جو آل محمد سے مودت کرے گا شفاعت پیغمبر فقط اسی کے لیے. یعنی یہ اجر شفاعت پیغمبر ہے. جو ہے اب بات یہ ہے کہ جب ترجمے پہ جاتے ہیں سب نے ترجمہ کیا محبت. اب دیکھیں ہر زبان کی ایک بساط ہے، مترجمین کا قصور نہیں. میں نے پہلے عرض کیا محبت اختیاری عمل نہیں، یہاں واجبی تقاضا، یعنی کرنی ہے، موڈ کے اوپر نہیں ہے، مسلک کے اوپر نہیں ہے، ابائی عقیدے کی اجازت سے نہیں ہے، ہر صورت کا کام ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ محبت کا تو معاملہ ہی اور نہیں. اب مترجمین کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ محبت سے زیادہ مناسب لفظ موجود ہی نہیں تھا کہ جسے وہ ترجمے کے طور پر پیش کرتے، تو جو انہیں مناسب ترین لفظ ملا انہوں نے فٹ کر دیا. اب محبت کے ذریعے محبت کو معنی مودت نہیں مانا جا سکتا، مگر اظہر حسن زئی صاحب کی بات فرماتے ہیں محبت کے ذریعے مودت تک پہنچنے کا راہ مل جاتا. آپ دوست حق تو نہیں رہے ہیں دوستان میرے. دیکھیں محبت نا ویسے بھی شعراء نے اس لفظ کی کوئی عزت تو چھوڑی نہیں، اتنا عامیانہ کر دیا لفظ محبت کو کہ جب بھی لفظ محبت آئے تو ذہن ویسے ہی ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. محبت کے جتنے بھی ویریئنٹ اس دنیا نے دکھائے ہیں نا، ان میں سب سے حسین قسم، سب سے اعلیٰ قسم جو ہمارے سامنے آئی وہ ہے ماں کی اپنی اولاد سے محبت. میرا نہیں خیال اس مجمع میں کوئی شخص ہوگا جو انکار کرے. جن کی ہیں اللہ سلامت رکھے، جن کی چلی گئی اللہ درجات بلند کرے. توجہ ہے دوستان، ایسا ہے کہ نہیں؟ ماں کی اپنی اولاد سے محبت، اس سے زیادہ حسین کسی نے محبت دیکھی؟ اور اس میں جن سے انسان ہونا بھی شرط نہیں. اینیمل پلانٹ دیکھ لیجیے، نیشنل جغرافکس دیکھ لیجیے، حیوان کی بھی ماں ہوئی نا تو جذبہ ممتا کا وہی عرش پہ لگ رہا ہے. میں کوٹ کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے سوشل میڈیا میں حیران رہ گیا، ایک کلپ میں نے دیکھا، شیر کو دیکھ کے ہرن بھاگتا ہے، ہرنی بچوں کے ساتھ ہی شیر نے حملہ کیا. وہ شیر کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی کہ مجھے کھانے میں وقت لگے اور بچے نکل جائیں. جو ہے کائنات کے کسی اوزان میں ماں کی محبت تو لی نہیں سکتی.
والدہ فکر افراد ہیں، علماء موجود ہیں، جملہ یقیناً پہنچنا چاہیے. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ کیا حسین ہوگی یہ محبت کہ اگر مجھ جیسے کسی کند ذہن نے سرکار مصطفیٰ سے پوچھا کہ اللہ کو بندے سے کتنا پیار ہے، تو جس پر کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، اللہ نے فرمایا بس یوں سمجھ لے 70 ماہوں جتنا پیار. کیا ہوگی خالص کے اللہ کی محبت پہ بطور مثال استعمال. ایسے ہی ہے نا، یہ سب سے حسین ہے، مگر اسے کیوں اتنا عظیم سمجھا جاتا؟ ہم پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان میں ہیں، ہمارے یہاں محاورے ہیں. ماں خود گیلے پہ سوتی ہے، بچے کو سوکھے پہ سلاتی ہے، کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. ماں خود دھوپ سہ لیتی ہے، بچے کو چھاؤں میں رکھتی ہے، اپنا پیٹ کاٹتی ہے، بچے کو کھلاتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے، بچے کو کھلاتی ہے، خود پیاسی رہتی ہے، بچے کو پلاتی ہے. ایسا ہوتا کہ نہیں؟ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں باپ دونوں کو اللہ نے ایسے ہی بنایا. باپ کا بھی اگر سینہ کھولو نا، ماں باپ دونوں کا دل ہوتا ہے کائنات لا کے اپنی اولاد پہ وار. اس میں کوئی شک نہیں، باپ کا بھی ہے. مگر بہرحال اس میں احتیاط رہے، اللہ نے آپ کو رازق نہیں بنایا، تربیت کے لیے اولاد دی ہے. اپنا کام خود کریں، خدا پر خدا کا کام چھوڑیں. اپنے بچے کو آرام دینے کے لیے کسی کے بچے کا آرام نہ چھینیں. رشوت کا مال لا کے اولاد کا پیٹ نہ بھریے گا، غصب کا مال لا کے اولاد کا پیٹ نہ بھریں. یاد رکھیں، نہ اولاد کا پیٹ بھرا جائے گا، نہ آپ کا مقصد پورا ہوگا. یاد رکھیں، رازق خدا کی ذات ہے، آپ کی ذمہ تربیت ہے، اپنا کام پورا کیجیے، حرام کی طرف نہ جائیے گا، بیلنس برقرار رکھیے گا. تو حضور ماں باپ کا خواہش ہوتی ماں کی میں کائنات لا کے اولاد کے قدموں پہ بات دوں. تھک تو نہیں رہے، نتیجہ تو بات کا حضور. تو پھر یہ کامل ترین محبت جو ہمارے سامنے زمانے میں دکھائی، ہم نے مودت نہیں محبت کو جان رہے ہیں، اسی کے ذریعے مودت کے اوپر اندازہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے. تو پھر محبت کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ محبت اسے کہتے ہیں جس پر کائنات کی ہر خوشی وار دی جائے. توجہ ہے جی، ماں کے لیے اس کی اولاد محبت ہے، وہ کہتی ہے میں کائنات کی ہر خوشی اس پہ بات ہوں. وہ اولاد کو کسی خوشی پہ نہیں باتتی، وہ مال وارتی ہے اولاد پر، اولاد کو مال پہ تو نہیں وارتی. وہ سکون وارتی ہے اولاد پر، اولاد کو سکون پہ نہیں وارتی. وہ ہر کائنات کی خوشی اولاد پہ وارتی ہے، اولاد کسی خوشی پیچھے نہیں وارتی. تو پھر محبت کی کیا ڈیفینیشن ہوئی؟ محبت اسے کہتے ہیں پوری کائنات جس کے قدموں پہ وار دی جائے اسے محبت کہتے ہیں. تو پھر مودت کسے کہیں گے؟ جو ہے دوستان عزیز، کائنات جس کے قدموں میں وار دی جائے اولاد، اسے محبت کہتے ہیں. تو اگر کچھ ایسی ہستیاں ہوں کہ ماں خود اولاد کو سجا سجا کے میدان میں وارنے کے لیے بھیج دے، وہاں سے محبت کے معنی کھل جاتے ہیں. یعنی جس پہ کائنات واری جائے اسے محبت کہتے ہیں، اور جن کے قدموں میں محبت بھی وار دی جائے انہیں مودت کہتے ہیں. جو ہے یعنی مودت اس کا نام ہے جس پہ محبت بھی قربان ہے. پروردگار تقاضائے مودت کر رہا، پروردگار تقاضائے محبت نہیں کر رہا. یعنی کیفیت وہ ہونی چاہیے کہ جس پر کائنات وار دی جائے ان کا نام آئے تو پھر اسے بھی بات کرے. جو ہے دوستان آپ کی فکر کربلا چلی گئی کہ نہیں چلی گئی؟ کربلا میں اصل میں مودت کے معنی کھلتے ہیں. اب یہاں کمال ہے دراصل جی صاحب حضور تھکے تو نہیں، مفہوم بڑے حسین ہیں ان کے بتا. یہاں تو انہوں نے کمال ہی کر دیا، بنیادی ترجمے سے اختلاف کر دیا. الا المودۃ فی القربہ، مودت کرو قربہ سے. انہوں نے کہا یہ تو ترجمہ ہی نہیں بنتا. حضور دیکھیے یہ ترجمہ ہی نہیں بنتا. کیوں؟ اگر ہم ترجمہ یہ کر رہے ہیں نا جو میں بھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں، مودت کرو قربہ سے، تو اس کے لیے ہوگا مودت من القربہ. یہاں پروردگار فرما رہا ہے مودت فی القربہ، مودت کرو قربہ میں. تو جو ہے دوستان آیت تو آپ کے ذہنوں میں ہے نا، مودت فی القربہ، یہ سامنے آیت لگی ہوئی ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی قربہ، یعنی قربہ میں. من القربہ تو ہے، اللہ نے قربہ سے کی تو بات ہی.
परवरदिगार फरमा रहा है फिल कुर्बा, यानी लुत्फ आए, जहां तक मैंने लेकर आना था। अब इसके आगे देखिए क्या लुत्फ आता है अगर बात पहुंची तो। अहले बैत से क्या रिश्ता रखना है? मवद्दत फी कुर्बा। फरमाते कुर्बा से जो मवद्दत का ताल्लुक है ना, वो फी वाला होना चाहिए। वो सब तक मतवजो नहीं था, मैं थोड़ी और देता हूं। अहले बैत से फी का रिश्ता रखना है। अगर ये फी समझ आ गया तो समझ आ जाएगा खुदा किस किस्म का ताल्लुक मांग रहा है। अहले बैत से मवद्दत का रिश्ता फी की सूरत होना चाहिए। वो फरमाते हैं जानना चाहते हो खुदा तुमसे किस किस्म का ताल्लुक चाहता है अहले बैत से, तो फी को समझ जाओ। फी को समझना कैसे है? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आप जैसे अरबी जबान में ना, आप उलमा बैठे, अरबी जबान में अल्फाज को परखने के लिए ना कि इनका माना क्या, अक्सर अरबी शोरा का कलाम या वहां राइज उस जबान के मुहावरों से इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे है ना। अब कमाल देखिए उन्होंने कितना हसीन मुहावरा इस्तेमाल किया और बात खत्म होने जा रही। असमू को फिल्माए, मछली पानी में। असमू को फिल्माए, पानी में। मछली का पानी से फी का रिश्ता होता है। अल्लाह करे मैं पहुंचा सक रहा हूं अपनी बात को। तो जो है जी, पहचानना ये है कि अहले बैत से रिश्ता जो खुदा फी की सूरत मांग रहा है उसकी शिद्दत क्या हो। वो फरमाते मछली का पानी से फी का रिश्ता होता है। फी को समझ, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, किसी मछली का पानी से फी का रिश्ता तोड़ दो। अल्लाह करे मेरी बात पहुंच रही है दोस्तों। मछली को पानी से निकाल के बाहर खुशकी पे रख दो, जैसे ही उसका फी का रिश्ता टूटेगा ना, वो तड़पना शुरू हो जाएगी और तब तक तड़पेगी जब तक दोबारा फी का रिश्ता जुड़ ना जाए। खुदा फरमा रहा मवद्दत फिल कुर्बा, फी का रिश्ता जोड़ो, यानी अगर अहले बैत से दूरी हो तो जिंदगी हराम हो जाए। अल्लाह, अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, यानी फी का रिश्ता जोड़ना है अहले बैत से। फी का यानी ऐसा ताल्लुक कि अगर अहले बैत से दूरी हो तो जिंदगी गैर मुतमईन हो जाए, तब तक बेचैन रहे जब तक फी का रिश्ता ना जुड़ जाए। तो थके तो नहीं है ना, है ना ये दोस्तान मेरे साथ है कि नहीं है? हजूर फी का रिश्ता, मगर यहाँ माने तमाम नहीं हुए, इस रिश्ते में भी बड़ी शिद्दत है। फरमाते हैं फी के रिश्ते की ताकत को देखना है तो मछली का पानी से फी का रिश्ता तोड़ो, जब तक दोबारा फी का रिश्ता जुड़ेगा नहीं वो बेकरार हो जाएगी। और इसके रिश्ते की मजीद शिद्दत देखनी है, अगर ज्यादा देर फी का रिश्ता दोबारा ना जुड़ा उसे मौत ही आ जाएगी। अहले बैत से क्या रिश्ता होना चाहिए? फिल कुर्बा, यानी ऐसा ताल्लुक कि अगर अहले बैत से दूरी हो तो फिर मौत ही वाक़या हो जाए। तो जो है दोस्तों अहले बैत से एक ऐसा ताल्लुक कि अगर उनसे दूरी हो तो जिंदगी बेचैन हो जाए, अगर ज्यादा देर दूरी हो तो मौत ही वाक़या हो जाए। अगर मौसम की शिद्दत तंग नहीं कर रही और थक नहीं गए हैं तो एक जुमला और अर्ज कर दूं हजूर अगर तवज्जो हो, और अगर दोस्त थोड़ा साथ दें तो ये आगे बैठे हुए दोस्त तवज्जो है जी। हजूर फी का रिश्ता चाहिए अहले बैत से, रिश्ते की फी की शिद्दत को देखना है तो थोड़ा सा तजर्बा करें। मछली आपको फी के रिश्ते की ताकत बताएगी। दूर किया बेचैन हो गई, ज्यादा देर दूरी रही मौत ही वाक़या हो गई, मगर वो फी का रिश्ता ही क्या जो मौत पे टूट जाए।
کہ میرے ساتھ آخری دوست بڑا لطف آئے گا. مودت فی القربا, اس رشتے کی طاقت کو دیکھنا. وہ فرماتے ہیں ابھی موت نے رشتے کی طاقت نہیں توڑی, اب مر گئی ہے نا, اس کے ٹکڑے بناؤ, بھونو, اسے کھا جاؤ. جب تک اس کا کوئی ایک ٹکڑا آپ کے شکم میں رہے گا, آپ کو بھی پانی 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 کی پیاس لگی رہے گی. ایسا رشتہ آل محمد سے ہونا چاہیے. کوئی بدبخت ٹکڑے ٹکڑے کر دے, ہر ٹکڑے سے آل محمد کا نام برآمد ہو. تو جو ہے دوستانے مودت فی القربا, یعنی ایسا تعلق آل محمد سے, ڈوب جائیں آل محمد کے اندر. اس انداز سے ڈوبیں کہ اگر ان سے دوری ہو تو بے چینی ہو جائے, زیادہ دوری ہو تو موت آ جائے, مگر موت بھی وہ رشتہ توڑنی نہیں چاہیے. ہر ٹکڑے سے آل محمد کا نام برآمد ہونا چاہیے. ایسا کہہ رہا. بس دوستانے تعجب کی بات, ہم نے دعویٰ کیا ہم ڈوب گئے آل محمد میں, ڈوب گئے ہم آل محمد, ہم ڈوبے ہوئے تھے سیرت آل محمد, ہم نے فی کا رشتہ جوڑا ہوا تھا. مجھے ایمان سے بتائیے, اہل بیت سے دوری زندگی کو حرام کر دے, بے چین کر دے, مگر مجھے ایمان سے بتائیے گا, اگر کوئی دوست واجبات کا تارک ہے, واجب ادا نہیں کر رہا, وہ اہل بیت سے دور ہے کہ نہیں؟ جتنا آپ کا دین فہمی ہے مجھے لازمی جواب. اگر کوئی بہن پردہ نہیں کر رہی, یہ اہل بیت سے دوری ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی دوست رشوت کا مال گھر لا رہا ہے, یہ اہل بیت سے دوری ہے کہ نہیں؟ اگر کسی نے بہن بھائی کا حق مار رکھے, یہ اہل بیت سے دوری ہے کہ نہیں؟ سارے بول رہے ہیں, کنفرم بات ہے یہ سب کچھ. جھوٹ بولنا اہل بیت سے دوری ہے کہ نہیں؟ حق غصب کرنا اہل بیت سے دوری ہے کہ نہیں؟ قرض لے کر مکر جانا اہل بیت سے دوری ہے کہ نہیں؟ تعجب کی بات ہے. 11 بج رہے ہیں, فجر سے لے کر اب تک کوئی نماز نہیں پڑھی, کیا کوئی بے چینی فیل ہو رہی ہے؟ کیا واقعی زندگی حرام ہو رہی ہے؟ رشوت کا مال گھر میں لا رہے ہیں, کبھی کوئی جب رات کو لیٹے تو کچھ ہونا نہیں شروع ہوا, تو پھر کیسا ڈوبنا؟ اس کا مطلب کوئی دعوے میں مسئلہ ہے, کیونکہ اگر مودت فی القربا یہ رشتہ جڑا ہوتا تو کچھ ہونا تو چاہیے تھا. مچھلی تڑپتی ہے کہ نہیں بھئی؟ جب دور کریں تو تڑپنی چاہیے نا. تعجب کی بات ہے, ہم دور بھی ہوئے اور تڑپے بھی نہیں, اس کا مطلب ہم ڈوبے ہی نہیں تھے. اب آپ بولیں یا نہ بولیں, وہ جو ہے دوستانے بھئی اچھی بات ہے, بھئی ہم تو اچھے خاصے ڈوبے ہوئے تھے, وہ گھر میں شادی کی تقریب آئی تو اہل بیت کی مودت سے نکلے اور بنی امیہ کے کلچر پہ چلے گئے. ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا. اگر کچھ ہوا ہی نہیں, یہ جو ضمیر ہے نا, یہ اللہ نے نا مومن کے اندر ایک ڈیوائس فٹ کی ہوتی ہے, یہ نا اندر سے کوشن دیتا ہے. جب بھی آپ اہل بیت سے دور ہوں گے نا, یہ آپ کو کوشن دے گا, تو کر ضرور رہا ہے پر کر غلط رہا. میں کر رہا ہوں, آپ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا لگے گا میں کہاں کیا کر رہا ہوں. آپ کریں گے مجھے نہیں, ہو سکتا بیوی کو بھی نہ پتا لگے, مگر وہ جو اندر بیٹھے نا, جو شیشے میں ملتا ہے, وہ کوشن دیتا ہے, وہ کہتا ہے تجھے پتا ہے تو غلط کر رہا ہے. اگر وہ کہہ بھی نہیں رہا نا, تو اس کا مطلب ہے بے چینی نہیں ہو رہی. اب خود اپنا ٹیسٹ کر لیجئے گا, کیونکہ ہر انسان اپنی ذات کا عارف ہوتا ہے. اگر آپ کو وہ بے چینی, وہ خواہش نہیں ہو رہی نا, اس کا مطلب ہے آپ کا دعویٰ ہی درست نہیں تھا. معذرت کے ساتھ مودت فی القربا نہیں, فی کا رشتہ پہلے بھی نہیں جڑا. اگر فی کا رشتہ جڑا ہوگا نا تو پرابلم ہوگی ضرور, اور وہ پرابلم ہی بتائے گی کہ الحمدللہ فی کا رشتہ قائم ہے, بس واپس جانے کی ضرورت ہے. اور اگر محسوس بھی نہیں نہ ہو رہا تو واپس نہ جانا, پہلے بھی نہیں تھے. جو ہے دوستانے
اللہ رب العزت ہر مومن کو بشارت دے رہا ہے. تیرے لیے بشارت ہے, مصطفیٰ کی شفاعت چاہتا ہے, آل محمد سے فی کا رشتہ جوڑ لے. جو ہے پھر اگر گناہ بھی معاذ اللہ ہو گیا نا, رسول بخشا دے گا, مگر اگر فی کا رشتہ ہی نہیں جوڑا پھر معاملہ خطرے میں چلا. بات پہنچ گئی کہ نہیں پہنچ گئی؟ تو مجھ جیسا ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں آیا, پاؤں پکڑ کے بیٹھ کہ سرکار تب تک نہیں چھوڑتا جب تک ضمانت شفاعت نہیں دے. جو ہے وہ پکڑ کے بیٹھ گیا. رسول خدا نے بڑی کوشش کی کہ ٹال دیں, کوشش کریں. وہ بھی ماشاءاللہ, میں نے عرض کیا میرے جیسا تھا, وہ بھی پکڑ کے بیٹھ گیا. نام سرکار نام تسلیوں سے نہیں گزارا اپنے لگا, آپ ضمانت دیں گے تو چھوڑوں گا, نہیں تو میں. اسے بھی کتنا یقین تھا بخشانا اسی ذات ہے. تو جو ہے دوستان, تو خوش قسمتی ایسی ذات مل جائے. جب رسول خدا نے دیکھا نا یہ تو چھوڑتا ہی, آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے چھوڑ, میں ضمانت دیتا ہوں, میں تیری شفاعت کروں گا, تو بھی طویل سجدوں سے میری مدد کرنا. توجہ ہے دوستان, باتیں مشکل ہیں, نہیں کی جاتی مگر کرنے کی ضرورت ہے. توجہ ہے دوستان جی, مودت فی القربہ, بس یہ بشارت ہے آپ کے لیے. جناب سیدہ کی مجلس سے یہ بشارت لے کر اگر آپ اہل بیت کے ہو گئے, رسول آپ کے ہو, کنفرم شفاعت ہے آپ کے لیے. مگر جو میں نے آپ کو ٹیسٹر بتایا, گھر جا کے ٹیسٹ ضرور کرنا. اس طالب علم کو آئندہ بلائیں یا نہ بلائیں, مگر یہ جو معیار دے کر جا رہا ہوں نا, اسے ذہن میں ضرور رکھیے, کام آئے گا انشاءاللہ, آپ کے کام آئے گا. رسول مودت فی القربہ. اور اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے؟ ہم نے تو دعویٰ مودت اہل بیت کیا, ہم نے تو دعویٰ کیا. زمانے نے تو آل محمد کو رلا رلا کے دنیا سے ہو. جانتے ہیں اس آیت کا لفظ قربا ڈائریکٹ سیدہ کی ذات ہے, صیغہ تسنیہ مؤنث واحدہ, ایک ایسی ہستی جو نبی کے انتہائی قریب ہو. کتنی قریب ہو؟ اتنی قریب ہو کہ جب وہ بولنے نا تو زوجہ پیغمبر گواہی دے, وہ بولتی ایسے تھی جیسے رسول بولتے تھے, وہ چلتی ایسے تھی جیسے رسول چلتے تھے, وہ بیٹھتی ایسے تھی جیسے رسول بیٹھتا. وہ جو بالکل مصطفیٰ جیسی تھی نا, وہ زخمی حالت میں دنیا چھوڑ گئی. ہمیں ہمت ہی نہیں ہے ہم زہرا کو رو سکیں. خدا کی قسم ہماری بساط سے بات کا معلوم ہے. میں کہتا ہوں جناب زہرا کو تو ہر بچے کا ہم پرسہ دیتے ہیں. بی بی حسین کا پرسہ لیجئے, بی بی حسن کا پرسہ لیجئے, بتائیں زہرا کا پرسہ کسے دیں؟ دل آتا ہے میں کہوں چلو اٹھو سرکار مصطفیٰ کو زہرا کا پرسہ دے دیں. مصطفیٰ آپ کی زہرا کا بڑا ارمان رہا. آؤ کہتے ہیں امام زمانہ ہم سے سیدہ کا پرسہ دے دیں. یقیناً 12 کے 12 امام بیٹھے حالت ماتم میں ہوں. خدا کی قسم عجب قسمت ہے زہرا کی. اگر معذرت کے ساتھ ایک سخت جملہ اکثر سارے نبیوں کی تاریخ پڑھیں, کسی نبی کے بیٹوں کو بھی امت نے ایسے نہیں مارا جیسے مصطفیٰ کی بیٹیوں کو. خدا کی قسم ایسے تو کسی نبی کے بیٹوں کو نہیں مارا گیا جیسے آل محمد کی بیٹیوں کو مارا گیا. عجب قسمت نہیں آل محمد کی بیٹیوں کی, وہ جو مدینے میں تھی وہ پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے دنیا چھوڑ گئی. وہ جو کربلا تک پہنچی نیزے سے چادر اتاری, وہ سر پکڑ کے بیٹھی رہی. اور وہ جو شام کے زندان تک پہنچی وہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے بابا بابا کرتے. آئے عجب قسمت ہے آل محمد کی بیٹیوں کی. خدا ساری زخمی دنیا سے گئی, ساری زخمی دنیا سے گئی. عجب قسمت ہے خدا کی قسم. اتنے مسائل ہیں, کہاں سے ابتدا کروں کہاں تک. یعنی سیدہ تو علی سے بھی اپنے مسائل چھپا دی. آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں جب مولا امیر گھر میں داخل ہوتے تھے نا, سیدہ اپنے چہرے پہ چادر ڈالتے تھے. مولا علی کو چہرہ نہیں دکھاتے. شریعت میں جائز نہیں ہے زوجہ کا شوہر سے پردہ. ایک وقت آیا مولا امیر کا صبر جواب دے گیا, کہ سیدہ کوئی اظہار بیزاری ہے؟ جب لفظ بیزاری سنا سیدہ تڑپ اٹھی, کہا آقا آپ سے کیسی بیزاری؟ فرمایا زہرا چہرہ کیوں نہیں دکھاتی ہے؟ کہا حیدر مجبور نہ کیجئے. جب مجبور کیا نا, ایک مرتبہ چہرے سے چادر کو ہٹایا, حیدر کرار زمین پہ بیٹھ کر ماتم کرنے لگے, چہرے پہ نیل کا نشان.
بھی حیدر کرار سے مسائل چھپاتے ہیں. حضور 18 سال کے سن میں 18 سال شباب ہوتا ہے، بی بی نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ مجھے جینے کی خواہش نہیں، میری موت کو قریب کر. 18 سال کے سن میں بی بی نے موت مانگی ہے، اور پھر وہ لمحہ آیا، وہ وقت آیا، بٹھا لیا مولا امیر کو سامنے. سیدہ بیٹھ گئی وصیتیں کرنے کے لیے. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، خدا کی قسم یوں سن لیں کہ علی کے گھر میں چھوٹی سی مجلس عزا ہوئی. زہرا نے وصیتیں کیا، اپنا مسائل پڑھنا شروع کیا، اور علی مرتضیٰ نے بیٹھ کر رونا شروع کیا. وصیت کا پہلا جملہ ایسا ہے، خدا کی قسم میرا تو دل اسی پہ تڑپ جاتا ہے. میرے امکان میں بھی نہیں، میرے فہم میں نہیں ہے کہ مولا علی کی حالت کیا ہوئی ہوگی اس پہلے جملے پہ. جانتے پہلا جملہ کیا تھا؟ سیدہ رو کر کہتی، یا علی اس کنیز نے خدمت میں کوئی کمی تو نہیں کی؟ خدا کی قسم علی تڑپ اٹھے آگے سے. میرا مولا رو کر کہتا، زہرا ایسے نہ کریے، آپ نے تو حق ہی ادا کر دیے. دوسرا جملہ سنیں گے، خدا کی قسم مسائل کی معراج ہے. بی بی نے رو کر کہا، علی میں جا رہی ہوں، میرے حسنین کا خیال رکھنا. میں کہتا ہوں یہ جملہ نہیں، مصیبت کا پہاڑ ہے. میں نے ایک عارف کا جملہ پڑھا، اس نے کہا 2 وصیتوں کا حشر بہت برا امت نے کیا ہے. ایک وصیت جب خدیجہ جانے لگی تھی نا، تو مصطفیٰ کو سامنے بٹھا کر کہا تھا، مصطفیٰ میں جا رہی ہوں، میرے بعد میری زہرا کا خیال رکھنا. زہرا نے جاتے ہوئے علی سے کہا، یا علی میں جا رہی ہوں، میرے حسین کا خیال رکھنا. امت نے وہ حشر کیا ہے خدیجہ کی وصیت کر کے پسلیاں توڑ دی اس کی، جس بارے خدیجہ نے کہا تھا، اور وہ جس کے بارے رسول کو، وہ جس کے بارے علی کو زہرا نے اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے. امام زمانہ کہتے میرا سلام اس مظلوم پر جس کی دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب. اجرکم اللہ. یہی حق بند ہے جناب زہرا پہ گریا کرے. اللہ آپ کی آوازوں پہ رحم کرے. پروردگار ان آنسوؤں کو رومال امام زمانہ کا حصہ قرار دے. خدا کی قسم ایسے روئے جیسے ماں کے جنازے پر روئے تھے. یہ تو ماں سے بھی بڑھ کے ہماری ماں ہے. ایسے روئے جیسے ماں کے جنازے پہ ایک یتیم روتا. جناب سیدہ نے وصیت کرنی شروع کی، یا علی میرے بعد ماما سے شادی کرنا، میرے بچوں پہ بڑی شفیق ہے. یا علی اپنے ہاتھوں سے غسل دینا. علی مجھے آپ اپنے ہاتھوں سے غسل دینا. کیوں؟ سیدہ نے اپنے بڑے مسائل چھپائے تھے. سیدہ نے بڑے مسائل، سیدہ چاہتی نہیں، خدا کی قسم سیدہ علی سے مسائل چھپاتی تھی. کب اپنے ہاتھوں سے غسل دینا. کیوں؟ سیدہ چاہتی تھی علی کو میری زندگی میں مسائل کے پتہ نہ چلے، کامل مسائل میرے جانے کے بعد پتہ چلے. یہی وجہ ہے علماء نے دیکھا جب وقت غسل علی تھاڑے مار کر رونا شروع. جناب اسماء اور حفصہ نے پوچھا، یا علی خیر ہے؟ علی کیا ہوا؟ میرا مولا ماتم کر کے کہتے ہیں، کیا بتاؤں زہرا مجھ سے چھپا کے مسائل، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں بنت پیغمبر، سارا جسم نیلا اور سیاہ ہے، روز قیامت زہرا اسی حال میں محشور ہو. اگر رونے کو آمادہ ہے تو میں ایک جملہ پڑھ کے عرض کروں. 2 بیٹیاں آل محمد کی ایسی ہیں جن کے بارے علماء مقتل نے لکھا کہ ان کے وقت غسل مسائل کھلے ہیں. ایک مدینے میں مصطفیٰ کی بیٹی، اور جانتے ہیں دوسری مظلوم ہے کربلا کی سکینہ. شام کے زندان میں ایک مرتبہ اسامہ بھاگتے ہوئے زندان میں آئی. کہا یہ جو کہتے بچی مر گئی ہے، اس کے کوئی وارث موجود ہے؟ جناب زینب نے کہا ہاں ہماری بچی تھی، ہم اس کے وارث ہیں. تمہاری بچی کو کوئی بیماری تھی؟ جناب زینب نے تڑپ کے کہا ہماری بچی کو کوئی بیماری نہ تھی. پر کیا وجہ ہے؟ سارا جسم نیلا اور سیاہ پڑا ہے. جناب زینب ماتم کر کے کہتی ہے، بی بی نہ پوچھ اتنے تازیہ نے مارے ہمیں. اجرکم اللہ. یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا، یہی حق ہے جناب زہرا کو رونے کا. امام زمانہ آپ سے راضی ہو، رسول خدا آپ سے راضی ہو. یقیناً وہ گنبد خضرا کا مکی جو سائے جتنے فاصلے پہ بیٹی کی ٹوٹی قبر دیکھی ہے، وہ 1400 سال سے
दुखी है, इस उम्मत का पैगंबर दुखी है, यकीनन ये आंसू रसूल के लिए आसूदा होंगे, यकीनन ये आंसू रसूल देख रहे होंगे। बस तो खाने वसीयत, क्या अली रात की तारीकी में मेरा जनाजा उठा था, ज़हरा चाहती ही नहीं थी कि दिन की रोशनी में उनका जनाजा उठाया जाए, और फिर ने अपने जनाजे को मयारे हक़ व बातिल बना दिया। फरमाया क्या अली दुश्मन खुदा मेरे जनाजे में ना आए। ये है कमाल इरफान ज़हरा। ये नहीं फरमाया मेरा दुश्मन ना आए, अली आपका दुश्मन ना, खुदा का दुश्मन मेरे जनाजे में ना आए। यानी सैयदा ने अपने जनाजे को उम्मत के लिए मयारे हक़ व बातिल बना दिया है। बस हुजूर को नौबत आई, एक मरतबा गुस्ल तमाम हुआ, अली ने जनाजा आमादा किया। जब जनाजा आमादा करके रखा ना, अब आले मोहम्मद की बेटियां रो रही हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है ज़ैनब की हालत क्या हो, अल्लाह ही बेहतर जानता है ज़ैनब का मामला क्या हो, अल्लाह ही बेहतर जानता है उम्मे कुलसूम की हालत क्या हो। एक मरतबा मौला अमीर ने कहा हसनैन आओ माँ के जनाजे पर, आओ माँ से आखिरी विदा कर लो। दोनों बच्चे लपक कर आए, मगर दोनों के मिजाज में अजब फर्क। हसन भाग के आए और खुद को माँ पे गिरा दिया और कहा अम्मा मुझसे बात करो, ये ना हो मेरी रूह परवास कर जाए। अम्मा बोलो मैं हसन हूँ। मगर हुसैन दरवाजे पर रुक गए, हुसैन आगे नहीं आए। एक मरतबा मौला अमीर ने झड़प के कहा बेटा हुसैन क्या क्या अम्मा ज़हरा की लाश में नहीं आओगे, आखिरी सलाम नहीं करोगे? अब हुसैन का अपना मिजाज है। मेरा मौला कहता है नहीं बाबा नहीं आऊंगा, मुझे आदत है माँ बुलाएगी तो आऊंगा। जब काना माँ बुलाएगी कयामत आ गई। एक मरतबा कफन से दो हाथ भरा, आ मेरा लाल हुसैन, आ मेरा लाल हुसैन, माँ निकल आए। मौला हुसैन खुद को माँ पे गिरा दिया। मैं बताऊं हुजूर आखिरी जुमला तक बताऊं, आसमां वालों पर दो मंजर आसमां वालों पर बड़े मुश्किल थे। एक मदीने में, एक करबला में। मदीने में जब ज़हरा की लाश पर हुसैन आए,